رمضان کا مطلب بھی بڑا خوبصورت ہے، جل جانا، اور یہ 12 مہینے جو سال کے عربی ہیں اس میں یہ واحد مہینہ ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ نے کائنات کے بنانے سے بھی پہلے طے فرما دیا تھا کہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، اور رجب، شعبان اور شوال اور ذوالقعدہ اور ذوالحج، یہ 11 مہینے تو عربوں نے نام تجویز کیے۔ رمضان اس میں نے چھوڑ دیا تھا شعبان، رمضان، شوال۔ رمضان کا نام قرآن میں آتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور قرآن اللہ نے کائنات کے بھی بنانے سے پہلے اس کی تلاوت فرمائی۔ اس میں شہر رمضان اللہ نے اس وقت پڑھا ہوگا تو ابھی زمین آسمان بھی نہیں بنے، اور اس مہینے کا نام اللہ نے رمضان طے کر دیا تھا۔ روزے اور اس لفظ رمضان میں جو مناسبت ہے وہ بتانے لگا۔ رمضان کہتے ہیں جل جانا، صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اونٹ کے تلوے جلنے لگیں، جلنے، ترمض، جب اونٹ کے تلوے جلنے لگیں، تو اس میں مناسبت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے سارے گناہوں کو اس مہینے میں جلاتا ہے۔ وہ آگے میں واضح کرنے کے لیے کہتا ہوں اور بات کو ذرا کھولنے کے لیے کہتا ہوں کہ جیسے آگ میں چیزیں جلتی ہیں اور راکھ ہو جاتی ہیں، جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اسے بھوک اور پیاس لگتی، اور اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے جو 335 دن کے گناہ ہوتے ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال رہا ہے۔ یہ بات واضح کرنے کے لیے ہے اور تھوڑا سا سمجھ آنے کے لیے ہے کہ رمضان کا یہاں خوبصورت مطلب کیسے بن رہا ہے۔ اس بھوک اور پیاس کی بھٹی میں اللہ ہمارے گناہ ڈالتا ہے، جلاتا ہے، ڈالتا ہے، جلاتا ہے، ڈالتا ہے، جلاتا ہے، یہاں تک کہ آخری روزے سارے پچھلے سال کے گناہوں کو جلا کے اللہ ختم فرما دیتا ہے، اور آخری رات پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندو جنہوں نے روزہ رکھا، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ، بندے نے فرشتوں سے کیا جزا ہے جو اپنے مالک کا کام پورا کر دے، اس مزدور کو کیا ملنا چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اس کو اس کی مزدوری ملنی چاہیے۔ رمضان کی آمد کے حوالے سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ماحول میں جب لوگ حج پر جاتے ہیں تو معافی تلافی شروع کر دیتے، بھائی معاف کر دے جی جناب، میں آ گیا جی تو ڈبو ہوئے تھے، میں حج تے جا رہے ہیں تو میں بڑی زیادتی کیتی ہے، میں نے معاف کر دیو، میں توڑا کو حق دیونا میں آ کے دے دیواں گا، میں نے معاف کر دیو۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روزہ حج سے بڑا فرض ہے۔ سب سے بڑا فرض ایمان کے بعد ہے نماز، اس کے بعد ہے روزہ، اس کے بعد ہے زکوٰۃ، اور سب سے آخر میں ہے حج۔ لیکن حج پر جانے کے لیے ہم سارے بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم رمضان کی تیاری یہاں سے شروع کریں کہ اپنے دل کو سب سے صاف کر دیں اور سب سے معافی مانگیں، سب کو معاف کریں، سب سے معافی مانگیں، اور رمضان کی ابتدائی ایسے کریں کہ بھائی آپ معاف کر دیں، میرے روزے آ گئے ہیں۔ چونکہ روزے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں روزہ کی حالت میں گالی بھی دے تو اسے کہہ دو میرے بھائی میرا روزہ ہے، میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے بیٹے انس، یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل، کہ میرے بیٹے انس نے حضرت انس نے 10 سال ہمارے نبی کی خدمت کی، تو آپ نے کہا میرے بیٹے انس اگر تو یہ کر سکے تو بہت بڑی بات ہے کہ اس دل کو سب سے صاف کر دے۔ غش نصیحت کے مقابلے میں آتا ہے۔ نصیحت ہوتا ہے خیر خواہی چاہنا، اور غش ہوتا ہے برائی چاہنا۔ اس کی ساری شکلیں اس ایک لفظ کے اندر موجود، کسی کی نفرت، کسی کی حقارت، کسی کی برائی، اور کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کو نقصان پہنچانے کی تمنا کرنا، کسی کے لیے حسد کرنا، کسی کے لیے کینہ رکھنا، کسی کے لیے بغض رکھنا، تمام کے لیے لفظ غش
جیسے ہر قسم کی خیر خواہی کے لیے لفظ نصیحت ہے، تو ہر قسم کی کسی انسان مرد عورت کے بارے میں برائی کے جو جذبے ہیں اس کے لیے ایک لفظ ہے غش۔ تو میرے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بیٹے انس ایسا کرنا، لے احد، صرف مسلمان نہیں کہا کہ تو مسلمانوں سے دل کو صاف کر، تمام دنیا کے مسلم، غیر مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی، دہریے، وہ جانے اور ان کا اللہ جانے، میرا ان سے معاملہ یہ کہ میں اپنا دل ان سے صاف رکھوں۔ دل کو کھوٹ سے صاف رکھنا تمام انسانوں کے لیے میری عظیم الشان سنت۔ پھر فرمایا ومن احب سنتی فقد احبنی، جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے پیار کرے گا جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا۔ تو میں تمام سننے والوں سے عرض کرتا ہوں، خواتین، حضرات، چھوٹے بڑے، بچے بچیاں، صاف کر دو، کیونکہ ہمارے دیس میں دل بغض سے بھرے پڑے ہیں۔ ماتھے پہ محراب ہوتا ہے، دل بغض سے بھرا ہوتا، داڑھی ہو داڑھی نہ ہو، نمازی ہو بے نمازی ہو، روزہ رکھے روزہ نہ رکھے، حلال کمائے سود کھائے، لیکن یہ کمی بری طرح سارے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے کہ ہمارے دل بغض سے، نفرت سے بھرے پڑے۔ اللہ کے واسطے صاف کرو، معاف کرو۔ مر جانے والے کے کیا جھگڑے، کیا لڑائیاں، جب چارپائیاں اٹھتی ہیں تو حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ کیا دھوکے کا گھر، اور یہ مچھر کا پر، اور یہ مکڑی کا جالا، اس میں آیا کیا، اس میں نال اے کیتا ہے، اس میں نال اے گل کیتی، اس میں نال اے گل کیتی، اس میں شادی تے نہیں سدیا، اس میں فلانی یاد نہیں سجیا، اس میں ووٹ نہیں دیتا، یہ ان میں رشتہ نہیں دیتا، اس نے مجھے بیٹی کے رشتے پہ بلایا نہیں، منگنی پہ بلایا نہیں، مجھ سے رائے نہیں لی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، 90%، 10% کچھ جینوئن چیزیں ہیں، لیکن وہ بھی معاف کرنے کی ہیں۔ آنکھ بند ہونے والے سے پوچھو کہ زندگی کسے کہتے ہیں، اور لڑائی جھگڑا کیا ہوتا ہے، اور صلح صفائی کیا ہوتی ہے۔ میں آپ سب سے عرض کروں گا کہ آئیے ہم رمضان کا استقبال کریں، معاف کر کے، دلوں کو دھو کر، دلوں کو صاف کر کے، اور اپنی کمائیوں میں حلال داخل کر کے، کہ حرام کے لقمے سے بچیں، حلال کمائیں، حلال کھائیں، تو ہمارا روزہ خوبصورت بنے گا، عالیشان بنے گا۔ باقی باتیں انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ السلام علیکم۔